بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نور برستا ہے، جو شخص تہجد کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ 7 زمین 7 آسمان کا نور اسی وقت اسے عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اس 5 فرض نماز مسلمان کی روحانی زندگی کا مرکوز و محور ہے۔ ان میں ہر نماز کی اپنی ایک خاص اہمیت اور مقام ہے، لیکن تہجد کے نوافل کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہمیت دی ہے۔ یہ نماز رات کے اس وقت پڑھی جاتی ہے جب انسان اپنی گہری نیند اور راحت کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نماز کی ادائیگی مومن کی سچی بندگی اور قرب الہی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نمازوں کا ذکر فرمایا، لیکن تہجد کے وقت اور قیام اللیل کو خصوصی اہمیت کے ساتھ بیان کیا۔ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک رات کو اٹھنا نفس کو خوب پامال کرتا ہے اور بات کو زیادہ سیدھا رکھتا ہے۔ تہجد کی نماز کو افضل الصلاۃ بعد الفریضہ یعنی فرض کے بعد سب سے افضل نماز میں شمار کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر رات کے قیام کی تاکید فرمائی ہے اور اس میں دنیا و آخرت کی بے شمار برکات رکھی ہیں۔ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ایک خاص وقت ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی تہجد کی نماز کے بعد ایک بہت ہی پیاری آیت پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جسے اگر صرف 7 بار پڑھا جائے، 7 زمین اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ اس پر نور کی بارش برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں جتنی بھی الجھنیں ہوں سب ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں انسان دنیاوی مشاغل سے فارغ ہو کر مکمل یکسوئی اور عاجزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اور انسان ساری خوابیدہ مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور ذکر میں عبادت کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی ساری الجھنیں ختم کر کے خوشحالی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ انسان قدم قدم پر کامیاب ہوتا ہے۔ رزق، مال و دولت وافر مقدار میں عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے گھر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کی اولاد بھی دین دگنی رات چگنی ترقی کرتی ہے، اور جو شخص رات کے قیام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے الجھنیں مزید بڑھا دیتا ہے اور وہ عظیم سعادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رات کے قیام کو اپنا معمول نہ بنایا، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے فضل کو کھو دیا۔ رات کی عبادت مومن کی شان ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ یہ حدیث اس نورانی وقت کی فضیلت اور اس کی قبولیت کی ضمانت بیان کرتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو فوراً مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تہجد کے وقت کو غفلت میں گزار دے، گویا اس نے ایک عظیم سعادت کھو دی۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ رات کے قیام سے محرومی انسان کے تمام نیک اعمال کے اجر کو کم کر سکتی ہے، اور یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کا قیام انسان کے لیے سابقہ امتوں کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ گناہوں کو مٹاتا ہے
اور جسم سے بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کے وقت فرشتے حاضر ہو کر انسان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اللہ کے حضور گواہی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تہجد کی نماز پڑھ کر سوئے وہ اس شخص سے بہتر ہے جس نے ساری رات سو کر گزار دی۔ یعنی جو تہجد کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ محض ایک وعدہ نہیں بلکہ تہجد کی ابدی حقیقت اور مقام ہے۔ رات کا وہ حصہ جب دنیا کی رونق ماند پڑ جاتی ہے، جب بازاروں کا شور تھم جاتا ہے اور مخلوق خواب غفلت میں ہوتی ہے، اسی لمحے ایک سچا عاشق خدا اپنے بستر کی نرمی کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے قرآن نے مقام محمود سے تعبیر کیا، اور یہی وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ تہجد کی روحانی اور نفسیاتی اہمیت۔ تہجد کی نماز صرف جسمانی عبادت نہیں، یہ دراصل روح کی معراج ہے۔ یہ بندے کا اپنے رب سے وہ راز و نیاز ہے جو کسی وقت میں ممکن نہیں۔ یہ ایک ایسا عشق کا امتحان ہے جس میں نیند کو ترک کر کے یاد خدا کو اختیار کیا جاتا ہے۔ نفسیاتی طور پر دیکھیں تو قیام اللیل یعنی رات کا قیام انسان کے ارادے کی قوت کو غیر معمولی حد تک بڑھا دیتا ہے۔ جو شخص دنیا کی سب سے پرکشش چیز یعنی گہری نیند کو اللہ کی خاطر قربان کر دیتا ہے، اس کے لیے دن کی چھوٹی موٹی مصروفیات اور تکالیف کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ذہن کی پاکیزگی۔ رات کی خاموشی میں جب کسی طرح کا دنیاوی دباؤ نہیں ہوتا تو نماز اور ذکر کے ذریعے انسان اپنے دل و دماغ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ عمل دن بھر کے وسوسوں اور منفی خیالات کو دھو دیتا ہے۔ نور کی برسات۔ اس وقت بندہ اپنے خالق کے سامنے بالکل تنہا کھڑا ہوتا ہے۔ اس تنہائی میں جو آنسو بہتے ہیں وہ صرف گناہوں کو نہیں دھوتے بلکہ روح کو ایک خاص نور سے منور کر دیتے ہیں۔ یہی نور اس کی پیشانی پر سجدوں کی صورت میں جھلکتا ہے اور اس کے چہرے کو دن کی روشنی میں بھی چمک عطا کرتا ہے۔ تہجد کی برکات۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ احادیث مبارکہ اور اسلاف کے تجربات سے یہ بات واضح ہے کہ تہجد دنیا و آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ ایک طویل فہرست بنتی ہے۔ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ وہ دروازہ ہے جو عام اوقات میں بند رہتا ہے لیکن رات کی تنہائی میں کھل جاتا ہے۔ گناہوں کی معافی۔ تہجد کی نماز پچھلے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ یہ انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کرتی ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ رزق میں کشادگی۔ جو شخص رات کے آخر پہر اٹھ کر اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کے دروازے ایسے کھول دیتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ شخص ہر طرح کی تنگی اور غربت سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کرم کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تہجد کے جسمانی فوائد۔ سائنس اور شریعت کی روشنی میں ذہنی سکون اور دل کا اطمینان۔ نمبر 1، رات کی خاموشی میں عبادت کرنے سے ذہن پر سکون ہوتا ہے، دل کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ تہجد اسی ذکر کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ خون کی روانی اور دل کی مضبوطی۔ رات کے پچھلے پہر اٹھنا، وضو کرنا اور نماز میں رکوع و سجدہ کرنا جسم کے ہر حصے میں خون کی گردش کو تیز کرتا ہے۔ جدید طبی ماہرین کے مطابق فجر سے قبل ہلکی جسمانی حرکت دل کے نظام کو مضبوط بناتی ہے۔ یہ نماز ریاضت اور سکون کا ایسا حسین امتزاج ہے جو روحانیت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت بھی عطا کرتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت۔
جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے یہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی کوئی بھی دعا اس وقت رد نہیں کی جاتی۔ حاجت چھوٹی ہو یا بڑی، دنیاوی ہو یا اخروی ہو، جو بھی طلب کیا جاتا ہے مالک کائنات اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ تہجد اور نور الہی کا نزول۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کا جو نور برستا ہے اس کی حقیقت کو محسوس کرنا بہت مشکل ہے۔ دراصل یہ وہ وقت ہوتا ہے جب عرش الہی کا نور زمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، غور کیجیے، اللہ پاک خود فرشتوں کے سامنے اپنے بندے پر فخر کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کس لیے اپنی نیند کو چھوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا رب تیری رضا اور مغفرت کے لیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کا ایسا نور بندے پر نازل ہوتا ہے جو اس کے دل کو مکمل طور پر مطمئن کر دیتا ہے۔ یہ نور صرف دل تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کے جسم، اس کے گھر، اس کے کاروبار اور اس کی پوری زندگی میں پھیل جاتا ہے۔ یہ نور 3 شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ قلبی نور، انسان کا دل غفلت سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اسے دنیا کی حقیر چیزوں سے لگاؤ ختم ہو جاتا ہے اور وہ ہر قدم پر اللہ کی رضا کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ عملی نور، اس کے تمام اعمال میں ایک خاص برکت اور تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ جو کام اسے مشکل لگتے تھے وہ آسان ہو جاتے ہیں اور اس کی محنت میں ثمر بہت زیادہ ملتا ہے۔ چہرے کا نور، جو شخص تہجد کا عادی ہوتا ہے اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک اور نورانیت ہوتی ہے جو مصنوعی نہیں ہوتی۔ یہ اس کی روح کی پاکیزگی کا عکس ہوتا ہے اور لوگ بے اختیار اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ تہجد گزار کی شان، انبیاء کا راستہ۔ تہجد در حقیقت تمام انبیاء کرام کا راستہ رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راتوں کا ایک بڑا حصہ قیام میں گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک قیام کی کثرت سے سوج جاتے تھے، لیکن آپ فرماتے تھے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تہجد کا وقت دراصل وہ خلوت ہے جو جلوت کا سبب بنتی ہے۔ جو شخص رات کو اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتا ہے اللہ دن میں دنیا کے سامنے اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ تہجد گزار کی پہچان یہ ہے کہ وہ دن میں نرم دل، عاجز اور اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے۔ اس کے ہر عمل میں خشوع و خضوع جھلکتا ہے جو رات کی عبادت کا اثر ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ ہم نیند کی اس عارضی راحت کو چھوڑ کر اپنے رب کے دائمی فضل اور کرم کو حاصل کرنے کے لیے بیدار ہو جائیں۔ تہجد کے سجدے دنیا کے وہ واحد سجدے ہیں جہاں مانگنے سے پہلے عطا کر دیا جاتا ہے، جہاں آنسو بہانے سے پہلے دلوں کی مرادیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ سے کہتا ہے اے میرے رب، میں سب کو چھوڑ کر صرف تیری رضا کے لیے حاضر ہوں، اور اللہ اس وقت اس بندے کو سب سے بڑی دولت یعنی اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ تہجد کی نماز انسان کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر اللہ کی یاد میں لے آتی ہے۔ رات کے اس وقت جب ہر کوئی نیند کی وادیوں میں ہوتا ہے اس وقت نماز کا ادا کرنا بندے کے اللہ کے ساتھ تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ دن کی بڑی مشقت کے بعد تہجد کی نماز پڑھنا بندے کی قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ نماز انسان کو سستی اور غفلت سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب مسلمان تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں میں خلوص صبر اور استقامت کو فروغ دیتی ہے۔ اسلام میں جس عمل کو تاکید ہو اس کو چھوڑنے پر سخت وعید بھی آتی ہے۔ تہجد کے قیام کو ترک کرنے والے کے بارے میں حدیث میں آیا جو تہجد سے غافل رہا گویا وہ برکات سے محروم ہو گیا۔ یہ حدیث ایک خطرناک تنبیہ ہے کہ رات کا قیام نہ کرنے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھا سکتا ہے۔ آج کے دور میں جب دنیا مصروفیات، کاروباری دباؤ اور سوشل میڈیا انسان کو غفلت میں مبتلا کر چکے ہیں، ایسے میں تہجد کی نماز ایک نعمت سے کم نہیں۔ یہ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی دوڑ میں اللہ کی یاد کو نہ بھولیں۔ یہ نماز ہماری روحوں کو سکون، دل کو طمانینت اور زندگی کو برکت عطا کرتی ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا نور برسے، آپ کے گھر میں فرشتے ہوں، تو آپ یہ آیت لازمی پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت سے عاجز ہے، دولت خرچ کرنے میں بخل ہے اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بھی اس کے دل بوجھل ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اللہ کے یہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اگر تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہو؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر سے مراد اللہ کو یاد کرنا ہے، اور یہ عبادت دین اسلام میں سے ایک عبادت ہے۔ ذکر معمور، اسماء الحسنہ کی تکرار، آیات قرآنی یا کتب حدیث میں مذکور دعاؤں کے آواز بلند یا آہستہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ معمولاً ذکر انفرادی طور پر کی جانے والی عبادت ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے آیات میں ذکر کا حکم آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق کا فرمان ہے، میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں تذکرہ کرتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو مجالس ذکر کی تلاش میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، اور جب کبھی وہ فرشتے مجلس ذکر کو پاتی ہے تو اصحاب مجلس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین اور پہلے آسمان کے درمیان کی تمام کائنات ان سے بھر جاتی ہے، اور جب وہ منتشر ہو جاتے ہیں تو فرشتے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے علم کے باوجود ان سے پوچھتا ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں، ہم روئے زمین میں تیرے ایسے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح، تکبیر، تحریم اور حمد بیان کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ۔ محترم ناظرین، ذکر کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، دل سے فکر و غم کو دور کرتا ہے، دل میں فرحت اور انبساط پیدا کرتا ہے، بدن کو اور خاص طور پر دل کو قوت بخشتا ہے، چہرے اور دل کو نور منور کرتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، ذکر کرنے والوں کو حیت اور حلاوت کا لباس پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتا ہے، ذکر سے وہ مراقبہ نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اطمینان قلب اور راحت جاں کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اپنے ارشادات سے ذکر اللہ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی یاد کرنا، یاد تازہ کرنا، کسی شے کو بار بار ذہن میں لانا، کسی چیز کو دہرانا اور دل و زبان سے یاد کرنا۔ ذکر الہی، یاد الہی عبادت ہے۔ ذکر الہی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اور ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اپنے معبود حقیقی کو یاد رکھے اور اس کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو۔ ذکر الہی ہر عبادت کی روح ہے۔ تمام جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت الہی ہے، اور تمام عبادات کا مقصود اصل یاد الہی ہے۔
کوئی عبادت کوئی نیکی اللہ کے ذکر اور یاد سے خالی نہیں۔ سب سے پہلا فرض عبادت نماز کا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو دوام حاصل ہو اور وہ ہمہ وقت جاری رہے۔ نفسانی خواہشات کو مقررہ وقت کے لیے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے، جس کا مقصد دل کو ذکر الہی کی طرف راغب کرنا۔ روزہ نفس انسانی میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے اور دل کی زمین کو ہموار کرتا ہے تاکہ اس میں یاد الہی کا ظہور ہو۔ قرآن حکیم پڑھنا افضل ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سارا کا سارا اسی کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے ذکر کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ معلوم ہو کہ تمام عبادات کی اصل ذکر الہی ہے اور ہر عبادت کسی نہ کسی صورت میں یاد الہی کا ذریعہ ہے۔ مرد مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے تو اس کا مقصد نظر اور نصب العین فقط رضا الہی کا حصول ہوتا ہے۔ یوں ذکر الہی رضا الہی کا زینہ قرار پاتا ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر قرآن و سنت میں جا بجا ذکر الہی کی تاکید کی گئی ہے۔ کثرت ذکر محبت الہی کا اولین تقاضا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ اس چیز کو ہمیشہ یاد کرتا ہے جس کے ساتھ اس کا لگاؤ اور گہرا تعلق ہو۔ وہ کسی صورت بھی اسے بھلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضرت ثابت بن بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے اور پوچھا، آپ یہ کس طرح جان لیتے ہیں؟ فرمایا، جب میں اس کو یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد فرماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہونے کی حالت میں یاد کرو، یعنی کسی حالت میں بھی ہو اس کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ یعنی جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو۔ تہجد کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں کی عبادت ہے۔ یہ نماز فرض نہیں بلکہ نفل اختیاری عبادت ہے، مگر اس کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ جو بندہ اسے چھوڑ دیتا ہے وہ بہت بڑے روحانی فائدے سے محروم ہو جاتا ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ تہجد نہ پڑھنے والے کے لیے کیا وعید یا نقصان بیان ہوا ہے۔ قرآن کی روشنی میں تہجد کی اہمیت، اللہ کا خاص حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا، جس سے اس کی عبادت عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اگرچہ امت کے لیے فرض نہیں، لیکن اس کو ترک کرنا بزرگی اور قرب الہی سے محرومی کا سبب ہے۔ اہل ایمان کی صفت کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور زیادہ حصہ عبادت میں گزارتے تھے۔ سورۃ الذاریات۔ یہ آیت ان اہل ایمان کی تعریف میں نازل ہوئی جو راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ رات بھر سوئے رہتے ہیں وہ ان نیک بندوں کے زمرے سے باہر رہ جاتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں تہجد نہ پڑھنے کی وعید۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، تہجد ہے۔ صحیح مسلم۔ تشریح، جو شخص ہمیشہ صرف فرض نمازوں پر اکتفا کرتا ہے اور کبھی تہجد نہیں پڑھتا وہ بڑے اجر و درجہ سے محروم رہتا ہے۔ تہجد چھوڑنے والے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو رات کو مردہ کی طرح سوتا ہے، یعنی تہجد نہیں پڑھتا۔ طبرانی۔ تشریح، جو شخص رات بھر غفلت میں سویا رہتا ہے اور اپنے رب سے بات نہیں کرتا وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ قرار پاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا، شیطان ہر رات تمہارے سر کے پیچھے 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اٹھ کر اللہ کو یاد کرے، وضو کرے اور نماز پڑھے تو وہ گرہیں کھل جاتی ہیں اور وہ چست و خوش دل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ نہ اٹھے تو صبح کو سست اور دل مردہ بن کر اٹھتا ہے۔ صحیح بخاری۔ تہجد نہ پڑھنے والا شخص
شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے اور اس کا دل سستی، غفلت اور روحانی کمزور کا شکار رہتا ہے۔ تہجد نہ پڑھنے کے نقصان: نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے خاص قرب سے محرومی۔ نمبر 2، دعا کی قبولیت سے سنہری وقت سے محرومی۔ نمبر 3، روحانی سکون اور دل کی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، شیطان کے قابو میں آنا۔ نمبر 5، نیک بندوں کی صف سے باہر ہونا۔ نتیجہ: تہجد کی نماز اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ جو بندہ اسے چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے قریب ہونے کے موقع سے محروم ہو جاتا ہے، اگرچہ اس پر عذاب یا گناہ لازم نہیں کیونکہ یہ فرض نہیں، لیکن روحانی درجہ قرب الہی اور ایمان کے مٹھاس سے محرومی سب سے بڑی وعید ہے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب کہ آپ نے وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تہجد کے وقت یہ آیت 7 مرتبہ پڑھی تو اسے 7 زمین و 7 آسمان کا نور اسی وقت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی فوراً ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کا خاص وقت ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو ہدایت، رحمت، شفا اور نور ہے۔ قرآن کی ہر آیت اپنے اندر ایک خاص تاثیر، روحانیت اور مقصد رکھتی ہے، لیکن بعض آیات کو اللہ تعالیٰ نے دیگر کے مقابلے میں خاص فضیلت اور مقام عطا فرمایا۔ انہی میں سے ایک سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابی، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آیت الکرسی۔ پھر فرمایا، یہ آیت عرش الہی کے نیچے سے نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی مشہور حدیث ہے کہ شیطان ایک مرتبہ ان کے پاس آیا اور چوری کرنے لگا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ شیطان نے کہا، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو تمہیں ایک آیت سکھاتا ہوں جسے پڑھنے سے تم محفوظ رہو گے۔ وہ آیت ہے آیت الکرسی تھی۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے جنت میں داخلے سے صرف موت رکاوٹ ہے۔ آیت الکرسی نہ صرف قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے بلکہ اس کے اندر روحانی اور باطنی طاقت بھی چھپی ہوئی ہے، جو شیطانی اثرات، جادو، نظر بد، وسوسوں اور خوف کے خلاف ڈھال کا کام دیتی ہے۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں مزید اس وظیفے کی جانب۔ آپ نے یہ آیت تہجد کے نوافل کے بعد کس طرح پڑھنی ہے؟ جب آپ تہجد کی نماز ادا کر لیں تو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ 7 مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ 1 مرتبہ پڑھ کر بھی سناتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آیت اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرت اور علم کے بارے میں ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رکھنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام یا وہاب 100 مرتبہ پڑھنا ہے
اور آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھنا تھا۔ آیت الکرسی کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے نفع ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کی اولاد بھی اللہ کی نگاہ میں رہتی ہے، اور اس کے گھر پر یہاں تک کہ ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، گھر میں غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آیت الکرسی تہجد کی نماز کے بعد 7 مرتبہ لازمی پڑھیں، 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا، دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور محترم ناظرین، جب یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدل دیتی ہے، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دعائیں لینے والا اور دعائیں دینے والا بنا دے، مسکراہٹ زمین پر تاروں کی طرح بکھیر دے، دعائیں بارشوں کی طرح ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعا، توبہ اور شکر کے توفیق عطا فرمائے اور قبولیت بخشش اور نعمت سے محروم نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں عطا فرمائے اور آسانیاں، محبتیں اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد گزار بنائے، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو بھی مسلمان بھائی بہن ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کو ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، ان کے جائز مقاصد کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔